قرآن مجید کا سورہ نمبر 69، سورہ حاقہ۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سچ مچ ہونے والی قیامت، وہ سچ مچ ہونے والی کیا چیز ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ وہی کھڑکھڑانے والی جس کو قوم عاد اور سمود نے جھٹلایا۔ غرض قوم سمود تو چنگھاڑ سے ہلاک کر دیے گئے، رہے عاد تو وہ بہت شدید تیز آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ خدا نے اسے 7 رات اور 8 دن لگاتار ان پر چلایا، تو ان لوگوں کو اس طرح ڈھے مرے پڑے دیکھتا کہ گویا وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہیں۔ تو کیا ان میں سے کسی کو بھی بچا کھچا دیکھتا ہے؟ اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے، اور وہ لوگ قوم لوط جو الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے تھے، سب گناہ کے کام کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے اپنے پروردگار کے رسول کی نافرمانی کی، تو خدا نے بھی ان کی بڑی سختی سے لے دے کر ڈالی۔ جب پانی چڑھنے لگا تو ہم نے تم کو کشتی پر سوار کیا تاکہ ہم اسے تمہارے لیے یادگار بنائیں اور اسے یاد رکھنے والے کان سن کر یاد رکھیں۔ پھر جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک بارگی ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تو اس روز قیامت آ ہی جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا، تو وہ اس دن بہت پھسپھسا ہوگا، اور فرشتے اس کے کنارے پر ہوں گے، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے سروں پر اٹھائے ہوں گے۔ اس دن تم سب کے سب خدا کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔ تو جس کو اس کا نامہ عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ لوگوں سے کہے گا، لیجئے میرا نامہ عمل پڑھیے، تو میں تو جانتا تھا کہ مجھے میرا حساب کتاب ضرور ملے گا۔ پھر وہ دل پسند عیش میں ہوگا، بڑے عالی شان باغ میں، جن کے پھل بہت جھکے ہوئے قریب ہوں گے، جو کارگزاریاں تم گزشتہ ایام میں کر کے آگے بھیج چکے ہو، اس کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو۔ اور جس کا نامہ عمل اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ کہے گا، اے کاش مجھے میرا نامہ عمل نہ دیا جاتا، اور مجھے نہ معلوم ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش موت نے ہمیشہ کے لیے میرا کام تمام کر دیا ہوتا۔ افسوس میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا، ہائے میری سلطنت خاک میں مل گئی۔ پھر حکم ہوگا، اسے گرفتار کر کے طوق پہنا دو، پھر اسے جہنم میں چھونک دو، پھر ایک زنجیر میں جس کی ناپ 70 گز کی ہے اسے خوب جکڑ دو، کیونکہ یہ نہ تو بزرگ خدا ہی پر ایمان لاتا تھا، اور نہ محتاج کے کھلانے پر لوگوں کو آمادہ کرتا تھا۔ تو آج نہ اس کا یہاں کوئی غمخوار ہے، اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کچھ کھانا ہے، جس کو گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ تو مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جو تم کو دکھائی دیتی ہیں اور جو تمہیں نہیں سجھائی دیتی، کہ بے شک یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا پیغام ہے، اور یہ کسی شاعر کی تک بندی نہیں۔ تم لوگ تو بہت کم ایمان لاتے ہو، اور نہ کسی کاہن کی خیالی بات ہے، تم لوگ تو بہت کم غور کرتے ہو۔ سارے جہان کے پروردگار کا نازل کیا ہوا کلام ہے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نسبت کوئی جھوٹ بات بنا لاتے، تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ہم ضرور ان کی گردن اڑا دیتے۔ تو تم میں سے کوئی ان سے مجھے روک نہ سکتا۔ یہ تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ اس کے جھٹلانے والے ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ یہ کافروں کی حسرت کا باعث ہے، اور اس میں شک نہیں کہ یہ یقیناً برحق ہے۔ تو تم اپنے بزرگ پروردگار کی تسبیح کرو۔